ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم مرآة المسلم. اسلام کے غیور فرزندوں، آج ہم اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، یہ معمولی مجلس نہیں ہے. اس مجلس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں کے سہارے سے مجلس کو گھیر لیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں جہاں پر مجلس لگی رہتی ہے وہاں سے آسمان تک فرشتوں کا ایک ستون کھمبا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کھمبے سے جنبش ہوتی ہے، وہ کھمبا ہلتی ہے، ہلتا ہے وہ کھمبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: اے نوری کھمبا، تم ہل کیوں رہی ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سرما ٹولی میں چونا ماری کے فلاں گاؤں میں گئے تھے. وہاں کے لوگ تجھ سے خوف کھا رہے تھے، کہیں میرا رب جہنم میں ڈال دے. مولا، تجھ سے معافی کا طلبگار بن رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اس محفل میں بیٹھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکت سے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. میرے بھائیوں، پروگراموں کا سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے. فی الحال میں ابھی بنگال لودھن سے آیا ہوں. اس کے بعد کل رات درگا پور میں بھی تھا. الحمدللہ ان پروگراموں کے مقابلے میں ہمارے گاؤں سرما ٹولی میں، چونا ماری میں یہ کم نہیں ہے. یہ لوگ بھی الحمدللہ، ہم لوگ بھی بیدار ہیں. چونیں ایسی مجلس میں بیٹھا کرے جس میں بیٹھنے سے گناہ کی معافی ہوتی ہے. بندے گناہ کرتا ہے، لیکن دینی مجالس میں بیٹھ کر اپنے گناہ کی معافی کرا لیتے ہیں. پھر ہم اور آپ جو اپنے خاص رقم سے، حلال کمائی سے اس مسجد میں جب پیسہ دیں گے، جس کو ہم لوگ امداد کے طور پر دیں گے، مسجد میں زکوٰۃ لگتا ہے، جب ہم اپنا رقم، اپنا پیسہ مسجد میں دیں گے، یہ مسجد 2 منزلہ بن جائے گی. 2 منزلہ بننے کے بعد اس میں مکتب چلے گا، اور مکتب جب چلے گا اس میں بچے، پڑھنے والے بچے ہمارے اور آپ کے ہوں گے. اور وہ بچے جب کلمہ پڑھیں گے، ہم اور آپ جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو وہ بچے جو کلمہ پڑھیں گے اس کا ثواب ہمارے اور آپ کی قبر پر پہنچے گا. اس لیے اخلاص کے ساتھ چندہ دینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آج معاشرے کی بہت برائی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائی ہے. جن برائیوں میں یہ بھی ایک برائی ہمارے ابھی آپ کے نگاہوں سے گزرا، ہماری بیٹیوں کو قتل کر دیا.
ہماری ہی بچی ہے، وہ ہماری ہی بہن ہے، ہمارے ہی سماج سے ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اے لوگوں، اے ظالموں، تم نے قتل تو کر دیا، اس کا بدلہ کیسے تو ختم کرے گا؟ معافی نہیں ہوگی۔ آتا ہے ایک جان کے بدلے میں اس کی جان کی تلافی ہے۔ اگر اس کا قتل کیے ہو تو تمہارا بھی قتل ہونا چاہیے۔ جائے کہ اگر یہاں پر پکڑا نہیں جائے کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کون قاتل ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آسمان سے فرشتہ آ کر قتل نہیں کیا ہے، ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو قتل کیا ہے۔ لعنت ہے ہماری زندگی کی، شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے۔ معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ نے عزائم لیا ہے کہ مسجد کو 2 منزلہ کریں گے، اس میں استاد رکھیں گے، ہماری بچیاں پڑھے گی، اور موبائل جیسی بیماری ہمارے ہر گھر میں ہے۔ موبائل چلانا گناہ نہیں ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا جائز ہے، نہ صحیح چلانے سے وہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ آج میری ماں، میری بہنیں موبائل جو چلاتے ہیں، ہر گھر کے لوگوں پر یہ فرض ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہر مرد پر فرض ہے، مرد عورتوں پر حاکم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہر انسان پر فرض ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میری بیٹیاں کس سے بات کر رہی ہے۔ چلو مانتے ہیں نکاح کیا ہوا ہے، اپنے شوہر سے بات کر رہے ہیں، تمہاری خیر کہاں گئی ہے؟ اپنی شادی کی ہوئی بیٹی کا، نکاح کیے ہوئے بیٹی کا موبائل کو چیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے داماد سے ہی بات کرتا ہے یا داماد کے بھائی سے بات کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، پنچیتی بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا بہت ایسے، کہ وہ آپ کا داماد دبئی چلا گیا، سعودی چلا گیا، اپنے دیور سے اتنا بات کیا، اتنا بات کیا، اتنی گھل مل گئی کہ اب وہ کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح تو کر لیا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ نبھا نہیں کر پاؤں گی، میں تمہارے بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ بیماری کون پیدا کرتا ہے؟ ماں باپ پیدا کرتا ہے۔ کبھی غور نہیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ بالآخر میرا موضوع کچھ اور ہے، دماغ میں بات آئی تو میں نے بول دیا۔ میرے بھائیوں، اس مکتب سے ایک فائدہ ہوگا، فائدہ تو انیک ہوگا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، زندگی میں بھی اس کی بھلائی ہوگی، لیکن ایک یہ فائدہ ہوگا، ہماری بچیاں کم سے کم پڑوسیوں کو سلام کرنے کے لیے سیکھ جائے گی، نماز کی سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ جائے گی، قواعد سیکھ جائے گی، الفاظ صحیح ہو جائے گا، قرآن صحیح پڑھنے لگے گی۔ اس مقصد سے یہ فائدہ ہوگا۔ بہت اچھا آپ لوگوں کا عزائم ہے، اور الحمدللہ میں بھی جتنا ہوگا میں آپ اس مکتب میں حصہ لوں گا، چاہے استاد کے تنخواہ کے لیے ہو، چاہے اس میں کوئی پنکھا ہو یا کچھ بھی، جو بھی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں، دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ اگر تکلیف دی گئی ہے، پتھر مارا گیا ہو، کانٹا چبھویا گیا ہو، ستایا گیا ہو، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہو،
آقا فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں طائف میں پہنچا، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا اے لوگوں صراط المستقیم پر چلنے کے لیے سیکھو، وہاں کے لوگوں نے اتنا پتھر مارا، اتنا پتھر مارا، اے لوگوں میری کمر مبارک تک پتھروں سے ڈھک جایا کرتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے۔ آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے مدینے کی گلیوں میں سیر کر رہے پھر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مکہ کے ظالموں نے ایک گمچھا لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں ڈال کر اس کو پکانا، گھمانا، کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھ مبارک سرخ ہو گئی، لال ہو گئی اور آنکھیں پھول گئی، باہر کو آنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے مکہ کے لوگوں، میرے نبی کو نہ ستاؤ، اگر قرض دار ہے میں ابو بکر صدیق قرضہ چکا دوں گا مزدوری کر کر کے، میرے آقا کو نہ ستاؤ۔ میرے بھائیوں، ایسے تو ہر انبیاء کو ستایا گیا، یونس علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، یونس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، 950 سال میں 80 یا 84 آدمی ایمان لائے، 950 سال میں 900 آدمی ایمان نہیں لایا، ایک سال میں 100 آدمی ایمان نہیں لایا، 80 یا 84 آدمی ایمان لے کر آئے۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، ایک خدا کی عبادت کرو، اے میرے قوم کے لوگوں، ایک خدا کی عبادت کرو، سجدہ صرف ایک خدا کو کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ یونس علیہ السلام گاؤں میں محنت کر کے کرتے کرتے جب تھک گئے، مارکیٹ کا رخ کیا، سوچا کہ یہ لوگ تو نہیں مانتے، کیوں نہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھاؤں، کیوں نہ میں ججوں کو سمجھاؤں، میں افسروں کو کیوں نہ سمجھاؤں جس کے دماغ میں بات آ جائے۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام شہر کا رخ کیا، شہر والے کو تبلیغ کی دعوت دی، سمجھایا، بجھایا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے سمجھا نہیں، کہنے لگا اے یونس تمہارا دماغ خراب ہے، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ ہماری قلم میں اتنا پاور ہے، لوگوں کو سزا دلا سکتے ہیں، ہمارے پیسے میں اتنا پاور ہے، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ سارے لوگ جب انکار کر دیے، مدتوں کا مدت گزر گیا، لمبا ٹائم ہو گیا، یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جب تم ہماری بات کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی باتوں کو تمہارے دماغ میں بیٹھتی نہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں تمہارے دماغ میں بیٹھتی نہیں،
جب تم گناہ پر گناہ کرتے ہو، گناہ پر گناہ کرتے ہو، میرے سمجھانے سے باز نہیں آتے، اے میرے قوم کے لوگوں، 40 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گراں گزر گیا، تکلیف ہوئی۔ اللہ کہتا ہے میرا وہ پیغمبر اپنے طرف سے 40 کا لفظ کیوں جوڑ دیا؟ اس دین متین کے ساتھ 40 کا الفاظ جوڑا کیوں؟ میرا تو وہ پیغمبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابیوں، میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے ہونٹ کو حرکت بھی نہیں کرتا۔ بولوں کیا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر میں بولتا بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھی پکڑ لیا۔ ہو میرا پیغمبر، ہو میرا رہبر، بات اپنی کرتا ہے کیوں؟ میری بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو روک لیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل امین آتے نہیں، اللہ کی باتیں مجھ تک پہنچتی نہیں، میں لوگوں کو کیا بتاؤں؟ میں نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، 15 دن ہو گئے، لوگوں نے تانا مارا، اے یونس کہاں عذاب؟ 16 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 22 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض جو ہو گیا ہے، جبریل امین کے ذریعے مجھے کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہیں، اللہ کے حضور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں کہ مولا میری گناہوں کو تو معاف کر دے۔ مجھے کوئی خبر نہیں۔ جب 39 دن ہو گئے، 40 دن قریب آ گئے، تو یونس علیہ السلام کے پاس 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ میں لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب علاقہ چھوڑ کر آگے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے جبرائیل، میرا یونس میرا پیغمبر ہے، وہ جھوٹا نہ ہو۔ میری وحدانیت پر میرے طرف دیکھ کر وعدہ کیا تھا، لیکن صرف اپنے طرف سے بولا تھا۔ میں نے تو اجازت نہیں دی کہ 40 دن میں عذاب دو، میری مرضی، بندہ تو میرے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو، پیدا تو میں کیا ہوں، خدا کہتا ہے اے جبریل ان بندوں کو پیدا تو میں کیا ہوں۔ یونس کون ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا؟ میری مرضی 100 سال میں عذاب دوں، میری مرضی 5 دن میں عذاب دوں، میری مرضی 20 دن میں عذاب دوں، میری مرضی عذاب ہی نہ دوں۔ یونس علیہ السلام کون ہوتے؟ لیکن ہے تو میرا پیغمبر۔ اے جبریل ابھی جاؤ، دنیا میں جاؤ اور ابھی جا کر آگ کے بادل کو سامنے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی۔ آپ کی ساری برادری، سارے قوم کے لوگ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ ساری قوم نے ایک وقت میں آواز دی ہے یونس علیہ السلام تو اللہ کا پاک پیغمبر ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم نے مانا نہیں۔ اے یونس علیہ السلام، آپ کہاں چلے گئے؟ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یونس علیہ السلام جب آگے بڑھے، تھوڑی دیر آگے گئے
آپ کو قضائے حاجت یا کسی ضرورت کے طور پر جانا پڑا، بچے کو بیوی کو بیٹھا کر آگے بڑھ گئے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹے دیکھا بیوی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بچوں، اے میرے بیٹوں، تمہاری ماں کہاں ہے؟ بچوں نے کہا ایک شخص نوجوان خوبصورت گھوڑا میں بیٹھ کر آیا اور اس کے ساتھ قافلہ تھا، کئی گھوڑے والے تھے، بہت سارے لوگ تھے، میری ماں کو اٹھا کر گھوڑے میں بٹھا کر لے کر چلے گئے۔ وہ بھی ایک راجا تھا، وہ بھی ایک بادشاہ تھا دوسرے علاقے کا، اٹھا کر لے چلے گئے۔ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کا ارادہ کیا، جس طریقے سے ہاجرہ اور سارہ کے ساتھ ہوا تھا، اسی طریقے سے ان کا ارادہ ناپاک تھا۔ آپ کی بیوی نے آسمان کے طرف، خدا کی رحمت کے طرف جھانک کر دیکھتی ہے، مولا مانتے ہیں تیرا پیغمبر گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، تیری ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، نہ جانے میرے شوہر کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہے، ان کا ارادہ غلط ہے، مولا میری حفاظت فرما، میں تیرے پیغمبر کی حرم ہوں، میں تیرے پیغمبر کی بیوی ہوں، ہماری حفاظت فرما۔ علماء لکھتے ہیں ان کے بدن میں جوڑ جوڑ درد چالو ہو گیا، گٹھیا باتوں سے بھی زیادہ درد، اب وہ چلا رہا ہے درد سے، وہ کافی پریشان ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے کہا مولا یہ درد سے تڑپ رہا ہے، اسے معاف کر دے۔ پھر اس کی درد صحیح سلامت ہو گئی، درد ختم ہو گئی۔ جب جسم سے درد ختم ہو گیا، کئی دفعے ارادہ بنایا، کئی دفعے وہ درد میں مبتلا ہو گیا، پھر آپ، یعنی وہ تو خود بادشاہ تھا، تمام کے تمام لوگوں کو لے کر ایک چھاونی ڈال کر آپ کی بیوی کو، یونس علیہ السلام کی بیوی کو حفاظت میں لے لیا۔ آپ یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ تھوڑی دور گئے تو ایک نہر تھا، نہر بھی پانی زیادہ تھا، اس میں ریت بہت زیادہ تھا، کھلکھلی والا ریت تھا، آواز دور سے آ رہی تھی، اس میں بھور چل رہا تھا جس کو گھلی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک بیٹا کو اوپر رکھا، ایک بیٹے کو کندھے میں لیا، کپڑے کو صحیح کیا، نہر میں اتر گئے۔ تھوڑی دور گئے، بیچ نہر میں گئے، ادھر سے ایک بھیڑیا آ کر یونس علیہ السلام کے بچے کے گلے کو دبوچ لیا۔ بچہ نے کہا ابا، یونس علیہ السلام کے کندھے پر ایک بیٹا تھا، جب وہ یونس علیہ السلام نے درد بھری آواز سنی، درد بھری آواز سنی تو ایک دم سے مڑ کر دیکھا، کندھے والا بچہ بھی پانی میں گر گیا۔ یہ ہے خدا کی پکڑ، کندھے والا بچہ بھی پانی میں بہہ گیا، اور اس بچے کو جو سوکھا میں تھا، پہاڑ کے اوپر، یعنی ندی کے پہاڑ کے اوپر جو بچہ تھا، سائیڈ میں کنارے میں، اس کو بھیڑیا لے کر چلی گئی اور یہ بچہ پانی میں بہہ گیا۔ آپ روتے ہوئے پانی سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کی حضور میں کہتے ہیں مولا مانتا ہوں میں ظالم ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تیری قریبی نہ ہو تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ دوڑتے دوڑتے بھاگنے لگے، جانے لگے، بھاگنے لگے۔ سامنے ایک سمندر آ گیا، سمندر میں کشتی جو جہاز
کھلنے پر تھی. لوگوں نے کہا ہے بھائیو رکو، بہت خوبصورت سا نوجوان آ رہا ہے، اس کو بھی اس کشتی میں لو، ایک ہی آدمی ہے، ایک سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو بھی بیٹھاؤ. یونس علیہ السلام سوار ہو گئے. وہ کہنے لگے بھائیو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس روپیہ نہیں ہے، میں مصیبت کا مارا ہوں، مجھے بٹھا لو. جہاز والے نے کہا بہت نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، خوبصورت بہت ہے، بیٹھا لو کوئی بات نہیں، پیسہ نہیں ہے تو کیا. جب وہ سمندر کے بیچوں بیچ کشتی پہنچی، جہاز پہنچا، جہاز گھلی میں پھنس گیا، جہاز پاک مارنے لگا. جہاز کے کپتان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا میرے جہاز چلانے کا تجربہ ہے، اس میں کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اس میں کوئی ایسا انسان میرے جہاز میں سوار ہے جو اپنے مالک کو دھوکہ دے کر آیا ہے. یونس علیہ السلام رونے لگے. اے لوگوں، اے جہاز کے کپتانوں، سنو سنو، میں اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں، میں اپنے مالک کو دھوکہ دے کر آیا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہیں، آپ تو اچھے آدمی معلوم ہو رہے. بالآخر المختصر قرآن اندازی 3 دفعے ہوا، 3 دفعے یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ یہ اپنے مالک سے بھاگ کر آئے. یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کشتی کبھی ادھر کو ڈوب رہی ہے، کبھی ادھر کو ڈوب رہی ہے، کہیں یہ کشتی میرے وجہ سے، میں بھاگ کر اپنے مالک سے آیا ہوں، کہیں میرے وجہ سے پوری کی پوری کشتی میں غرق ہو جائے، ساری جانیں کہیں میرے ذمہ نہ لگ جائے. یہ جان مذاق مت سمجھو کسی کے جان کو اڑانے سے. اس جان کے بارے میں یونس علیہ السلام ڈر رہے ہیں، پانی میں ڈوب کر سارے لوگ فنا نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، یہ میری وجہ سے نہ ہو جائے. یونس علیہ السلام نے دیکھا یہ لوگ تو مجھے پانی میں پھینکتے نہیں. یونس علیہ السلام چھلانگ لگا، سمندر میں چھلانگ لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے مچھلی میری ایک امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھو. یونس علیہ السلام جو ہی پانی میں چھلانگ لگائے، مچھلی نے منہ کھولا. یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر منہ کے اندر گھس کر پیٹ میں چلے گئے، وہاں جا کر آرام کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پانی کے اندر ہوا بھی ہے، اس ہوا میں مچھلیاں سانس لیتی ہے، کہیں مچھلیاں منہ کھول کر بند کر کے سانس لے اور میرا یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے، کہیں میرا یونس لاغر نہ ہو جائے، دبلا نہ ہو جائے، میرا یونس پتلا نہ ہو جائے. آپ نے ایک اور مچھلی کو آرڈر دی، اس سے بڑی مچھلی کو، اے مچھلی اس مچھلی کو تم اپنی حفاظت میں لے لو. پھر ایک اور مچھلی آ کر گل لیتی ہے، نگل لیتی ہے. آپ 2 مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور وہ مچھلی تحت الثرى کے طرف، یعنی سمندر کے نیچے والے حصہ کے طرف وہ مچھلی چلی گئی، تحت الثرى میں جا کر بیٹھ گئی. یونس علیہ السلام مچھلی کی اندھیرے میں ہے، پیٹ کے اندر پانی کی اندھیرے میں ہے، تحت الثرى کے اندھیرے میں ہے. یونس علیہ السلام اپنے کان سے سن رہے ہیں، جو پتھر ہے خدا کی وحدانیت بیان کرتی ہے، کنکر ہے خدا کی وحدانیت بیان کرتی ہے. یونس علیہ السلام یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے کی بات ہے. ہم اور آپ کوئی کہیں کسی کو پیشاب لگ جائے، مٹی کا ڈھیلا کو اٹھانے سے پہلے، مٹی کا ڈھیلا کو ہاتھ میں لو، استنجا کرنے سے پہلے اگر بے موقع پڑ گئے ہیں تو مٹی سے آپ استنجا کر سکتے ہیں.
اگر اس مٹی کو آپ کو استعمال کرنا ہے، اس مٹی کو اٹھا کر زمین پر 3 بار ٹھوکو، اس کے بعد استعمال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پتھر، ہر کنکر، شجر و حجر، درخت، جتنے بھی زمین کے ذرات ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اپنے کان سے سنا کہ کنکر تسبیح پڑھ رہی ہے، آپ نے بھی کہہ دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا تو پاک ہے، اے میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، میں دھوکہ دے کر بھاگ گیا، میں وہاں سے لوٹ کر لوگوں سے کونٹر نہیں کر کے، سمجھا نہیں کر کے، ان کے حوالہ نہیں ہوا، میں بھاگ گیا۔ تو ہر جگہ ہے مولا، تو پانی کے اندر بھی ہے، میرے ملک کے اندر، میرے قوم کے پاس بھی تو ہے، تو رب ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، میں بھاگا کیوں؟ مولا ہم گناہ کر بیٹھے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے یونس، اگر مچھلی کی پیٹ کے اندر تو خدا کی یعنی اللہ کہتا میری وحدانیت بیان نہیں کرتا، میری تعریف نہیں کرتا، قیامت تو آ جاتی لیکن تمہیں مچھلی کی پیٹ سے باہر نہیں کرتی۔ یہ خدا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے بیچ ایسی ہستی بیٹھی ہے جس کو مولانا زاہد حسین مصری ارریاوی کہتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے ادارے کے خادم ہیں، بہت بڑا ادارہ، یعنی ارریا اور کشن گنج میں دارالعلوم بہادر گنج جیسے ہیں، اس کے مقابلے کی طرح ہی وہ بھی مدرسہ ہے، اس کے خادم ہیں۔ ہماری اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہے، ان کا بھی سننا ہے۔ پہلی رات ہے، اگر ہم اور آپ تھک جائیں گے کل کیا سنیں گے؟ کل تو اور جید عالم آئیں گے، بہت مناسب آدمی آئیں گے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو بے گناہ ہو، جس کو بچے کہتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور علماء بھی تشریف فرما ہوں گے۔ علماءوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اخلاص کے نیت سے جو علماءوں کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جس طریقے سے حاجی لوگ حج کر کے عمرہ کر کے آتے ہیں، ان سے گلا ملتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس لیے چومتے ہیں کہ آپ تو مدینے کی گلیوں سے آئے ہیں، مکے کی گلیوں سے گزر کر آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، نمونہ چیزوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ مل کر بیٹھ کر علماء کی باتوں کو سنیں، جس سے میری مراد مولانا زاہد حسین صاحب مصری ہیں، ان کا بیان سنیں۔ ہم نے جو کہا اور جو کہنے سے رہ گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کم کہنے سے ہی اس میں برکت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی سدھار پیدا فرمائے، سدھار عطا فرمائے، ہماری معاشرے میں جو برائیاں ہیں سب کو ختم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔